بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزے واقعہ معراج کے بارے میں بتائیں گے۔ جب خاندان بنی ہاشم شیب ابی طالب سے نکل کر اپنے محلے میں واپس آ گیا تو اس کے فوراً بعد 2 صدمے متواتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ پہلے حضرت ابو طالب اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس دنیا سے رخصت ہونا۔ ایک ہی سال میں 2 محسنان اسلام کا دنیا سے چلے جانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی غم کا باعث تھا۔ اسی لیے آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اسی دوران تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا جسے واقعہ معراج کہتے ہیں۔ عربی میں اسے واقعہ اسرا بھی کہتے ہیں۔ اسرا کے معنی ہے لے جانا، عروج کے معنی ہے اوپر جانا، اور معراج کے معنی ہے وہ وسیلہ جس کے ذریعے سے انسان بلندی پر جاتا ہے۔ اسی لحاظ سے سیڑھی کو بھی معراج کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس واقعہ کی تفسیر میں جائیں، اس پر پائے جانے والے چند اختلافات کو واضح کرتے چلیں۔ اس میں ایک اختلاف تو یہ ہے کہ کیا واقعہ اسرا اور واقعہ معراج ایک ہی مرتبہ پیش آیا یا یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں۔ اس کے بارے میں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ پیغمبر اسلام کو مکے سے بیت المقدس لے جایا گیا، وہ الگ واقعہ ہے، اور ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو مکے سے آسمانوں پر لے جایا گیا، وہ الگ واقعہ ہے۔ لیکن کچھ علماء کا خیال ہے کہ نہیں، ایک ہی رات میں یہ دونوں واقعات پیش آئے کہ پہلے پیغمبر اسلام کو مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا جو اسرا ہے، اور اس کے بعد بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب لے جایا گیا جو معراج ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی۔ زیادہ تر علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ معراج جسمانی تھی۔ اس بارے میں امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جس نے معراج جسمانی کا انکار کیا اس نے پیغمبر اسلام کا انکار کیا۔ اور سید ابو الاعلیٰ مودودی المعروف مولانا مودودی بھی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج جسمانی کو ماننا پڑے گا کیونکہ معراج روحانی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ پیغمبر اسلام کی معراج کو روحانی سمجھتے ہیں ان کے پاس 2 ہی بڑی دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل تو 3 حدیثیں ہیں جن میں سے ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اور اس میں ان کا جملہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا جسم معراج پہ نہیں گیا کیونکہ ساری رات پیغمبر اسلام کا جسم میرے ساتھ بستر پر موجود رہا۔ اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہ حدیث ظاہری اعتبار سے بالکل غلط ہے کیونکہ واقع معراج اس وقت پیش آیا جب پیغمبر اسلام اور حضرت عائشہ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے یہ کہنا کہ ساری رات میں پیغمبر اسلام کے جسم کو بستر پہ محسوس کرتی رہی، یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ کسی نے یہ تہمت لگائی ہے، کسی نے ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کو منسوب کر دیا ہے، ورنہ انہوں نے کوئی ایسی بات بیان نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے جو راویوں کا سلسلہ ہے وہ بھی کٹا ہوا ہے۔ آخری راوی کہتا ہے کہ میں نے خاندان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کسی آدمی سے سنا کہ وہ حضرت عائشہ سے یہ نقل کر رہا تھا، تو جس آدمی کا نام ہی پتہ نہ ہو اس روایت پہ بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت حضرت امیر معاویہ کی ہے، اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور تیسری روایت حسن بصری کی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کو دیکھا بھی نہیں، وہ پیغمبر اسلام کے بعد پیدا ہوئے ہیں، تو جس نے پیغمبر اسلام کا زمانہ نہیں پایا اس کا یہ کہہ دینا کہ معراج کے دن پیغمبر اسلام کا جسم تشریف نہیں لے گیا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ تینوں روایتیں مولانا مودودی کے الفاظ میں رد ہو گئیں۔